السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ويسر لي امري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ہر ضرورتوں کا پورا کرنے والا ایک و تنہا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اسی کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 سے کلاس رہے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، یعنی قرآن کو خود قرآن کی روح سے، قرآن کو صحیح احادیث سے اور قرآن کو اس طرح سمجھنے جس طرح نبی مکرم نے سمجھایا اور صحابہ نے سمجھا، جس طرح صحابہ نے ایمان لایا، جس طرح صحابہ نے عمل کیا، اس طرح ہمیں ایمان لانے، اس طرح ہمیں سمجھنے اور اس طرح ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمہ نکالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے، تیرے دین سے ہمیں دور کر دے، تیری محبت، تیرے دین کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمیں دور کر دے۔ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے، تو شیطان سے ہمیں بچا لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور رحمت رحم کرنے والا ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 253 تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تل کا یہ رسول فضلنا فضیلت دی ہم نے، بعضهم ان کے بعض کو، علی بعض بعض پر۔ تو یہ اللہ رب العزت کا دستور رہا ہے کہ اللہ رب العزت بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے، تو اسی طرح انبیاء میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت دیا۔ منہم ان میں سے بعض، من جس سے، کلم اللہ کلام کیا اللہ نے، تو اس میں سے بعض وہ ہیں جس سے اللہ نے کلام کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا، یعنی ورنہ سارے نبیوں سے وحی کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے کلام کیا۔ ورفع اور اس نے بلند کیا، بعضہم ان کے بعض کو، درجات درجات میں، اور بعض کو درجات میں بلند کیا۔ وآتینا اور دی ہم نے عیسیٰ کو، عیسیٰ ابن مریم ابن مریم کو، البینات واضح نشانی، اور قوت دی ہم نے اسے، بے روح القدس ساتھ روح القدس کے۔ یہاں پہ روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ روح کا لفظ قرآن کے لیے بھی آیا ہے، روح کا لفظ جو ہمارے جسم کے اندر ہماری روح رہتی ہے اس کے لیے بھی ہے، لیکن یہاں پہ جبرائیل علیہ السلام کے لیے کہ روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے مدد کی۔ ولو اور اگر، شاء چاہتا، اللہ ما نہ، مقتتل باہم لڑتے، الذین وہ جو، من بعدہم تھے ان کے بعد، من بعد ما اس کے جو، جاءتہم البینات آ گئی ان کے پاس واضح نشانیاں، ولیکن اختلافوا اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا، مطلب واضح نشانیاں آ جانے کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ فمنہم پھر ان میں سے کوئی ہے، من جو، آمنا ایمان لایا، ومنہم اور ان میں سے کوئی ہے، من کفرا جس نے کفر کیا، یعنی واضح دلیل آ جانے کے بعد کچھ لوگوں نے ایمان لایا اور کچھ لوگوں نے کفر کیا۔ ولو اور اگر، شاء اللہ چاہتا اللہ، مقتتل نہ وہ باہم لڑتے۔ اللہ نے یہاں پہ اپنی قدرت بتائی کہ اگر اللہ رب العزت چاہ لے تو مجال نہیں ہے کہ یہ آپس میں لڑ لے، یعنی یہ الگ الگ گروپ میں، اور کوئی کفر کرے اور کوئی توحید کو اقرار کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا تھا، یعنی اللہ نے عمل کی آزادی دیا۔ تو فرمایا ولیکن اور لیکن، اللہ یفعل کرتا ہے، ما یرید جو وہ چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ساری مخلوق کو تو اپنا تابع فرمان بنا دیا،
لیکن انس اور جن کو انہیں عمل کی آزادی دے دی، انہیں فری ول دے دیا کہ یہ جو چاہے وہ کریں، صحیح اور غلط کی انہیں تمیز دے دیا، انہیں واضح کر دیا، اور اب ان میں سے جو چاہتا ہے وہ ایمان لاتا ہے، جو چاہتا ہے وہ انکار کرتا ہے، کیونکہ انہیں عمل کی آزادی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا خرچ کرو، مما اس میں سے جو رزقناکم رزق دیا ہم نے تمہیں، من قبلی اس سے پہلے، ان یاتیا کہ آ جائے، یوم لا بیع آ جائے وہ دن نہیں کوئی خرید و فروخت، کوئی بیع کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی بزنس نہیں ہوگا، کوئی ٹریڈنگ نہیں ہوگی، فی اس میں، ولا اور نہ، خلتن کوئی دوستی، خلتن کوئی دوستی، ولا اور نہ، شفاعتن کوئی سفارش۔ اس دن سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش۔ والذین اور جو کافر ہیں، ہم وہی ظالمون ظالم ہیں۔ آئیے تفسیر کی طرف۔ یہ سب رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ تو یہ اللہ رب العزت کا دستور کہ اللہ رب العزت بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے، جیسے کہ انبیاءوں میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت دیا، بعض چیزوں پر بھی دیا کئی بار۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خلیل کہا، موسیٰ علیہ السلام جب چاہتے جب اللہ رب العزت سے کلام کرتے، عیسیٰ علیہ السلام خود ایک معجزہ، اور اللہ رب العزت نے ان کے اکرام اور احترام کے طور پر انہیں روح کہا، روح اللہ، اللہ کی روح۔ جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر، تو سبھی مسجد تو اللہ کا گھر ہے، لیکن یہ خاص فضیلت پتہ چل رہی ہے خانہ کعبہ کی، بیت اللہ کہا اللہ رب العزت۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی فرمایا، داؤد علیہ السلام کی ایک الگ تعریف اللہ رب العزت نے بیان کی، ان کا ایک الگ مقام و مرتبہ، کہ ان کی نماز اور ان کا روزہ اور ان کا صبح اور شام کی حمد و ثنا کرنا اللہ رب العزت کو بہت پیارا۔ تو الگ الگ انبیاء کی الگ الگ جگہ الگ الگ خوبیاں بیان کی گئی، لیکن سارے انبیاء پر سب سے بڑی فضیلت رحمت للعالمین امام الانبیاء، جن کے تعلق سے اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ امام الانبیاء، مقام محمود کا جن سے وعدہ کیا گیا، شفاعت کے لیے جن کو سب سے پہلے منتخب کیا جائے گا، جن کی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی، حوض کوثر جنہیں عطا کیا جائے گا، جنت کا سب سے پہلے جو دروازہ کھٹکھٹانے والے ہیں وہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے خواتین میں 4 خواتین کو اللہ رب العزت نے معزز خاتون کے لقب سے نوازا۔ مہینوں میں 4 مہینے افضل، لیکن رمضان المبارک اسے مبارک مہینہ کہہ دیا، سب سے افضل مہینہ۔ 4 مہینے حرمت والے ضرور ہے، لیکن افضل مہینہ رمضان المبارک۔ دنوں میں حج اکبر کا دن 9 ربیع الاول، اور راتوں میں لیلۃ القدر، جو رمضان کے طاق راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے۔ کتابوں میں 4 کتابیں افضل، اور اس میں بھی قرآن مقدس سب سے افضل، کہ اس کے اندر ساری کتابیں سمو دی گئیں، اور جو قیامت تک کے لیے جس کی حفاظت کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذمہ داری لے لی، گارنٹی لے لی۔ قرآن میں قرآن کی صورتوں میں سب سے افضل صورت سورہ فاتحہ، 114 صورتوں میں سورہ فاتحہ، اور قرآن کی 6600 تقریباً آیتوں کے آس پاس، اس میں سب سے افضل آیت آیت الکرسی۔ تو بعض کو، جبکہ سارا کے سارا اللہ کا کلام ہے، سارا کے سارا اللہ کا نور ہے، اللہ کی وحی ہے، لیکن اس پہ بھی اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی۔ ذکر میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یہ سب رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو یہ اللہ کا دستور ہے، جیسے ہم نے دیکھا۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا۔ اب یہ ایک الگ الگ خوبی، یہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ خوبی کہ جب چاہیں جب کلام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معراج پہ کلام کیا، اور ان میں سے بعض کے درجے بلند کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ پہلے آسمان میں ہمیں آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، دوسرے آسمان پر اب اونچا مقام، اور دوسرا آسمان عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 5ویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 6ویں آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، اور 7ویں مقام پر 7ویں آسمان پر اللہ اکبر اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات۔ آپ خانہ کعبہ کا ٹیک لگا کر کے، یعنی نورانی کعبہ جہاں پہ فرشتے طواف کرتے ہیں، ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتایا، کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اللہ اکبر، ہمارے لیے سلام پہنچایا، اور کہا کہ انہیں خبر دینا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، یعنی اپجاؤ زمین ہے، تو اس میں فصل کیسے لگائیں؟ تو آپ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنی امت کو میری یہ خبر دینا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، اس میں کاشتکاری کریں، کیسے؟ اللہ کی حمد ثنا سے۔ جب وہ کہتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ رب العزت اس کے اندر درخت لگاتا ہے، اللہ اکبر، اتنی اہم خبر پہنچائی۔ تو یہ بعض کو بعض پر
फजीलत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई और उनमें से बाज के दर्जे बुलंद किए। हमने ईसा इब्न मरियम को वाज़ेह निशानियां अता की, और जबकि वो खुद भी एक निशानी थे, एक खुद मौजज़ा थे। मौजज़ातन तौर पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी विलादत की पैदाइश की, जैसे आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के, ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा कर दिया और उन्हें कई मौजज़े से नवाजा, और रूहुल कुदुस यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ उनकी मदद फरमाई। तो इस तरह बास को बास पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फजीलत दी। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी फजीलत है वो रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया की। बास में बास की फजीलत के ताल्लुक से सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 55, और बिलाशुबा यकीनन हमने बाज नबियों को बाज पर फजीलत बख्शी और हमने दाऊद को ज़बूर अता किया। अब यहाँ पे दाऊद अलैहिस्सलाम का एक मकाम बता दिया गया कि उन्हें ज़बूर अता किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40, और लेकिन वो अल्लाह के रसूल और तमाम नबियों के खत्म करने वाले, एक एजाज और इकराम। और दूसरे मकाम पे अल्लाह फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्र, हमने आपका जिक्र बुलंद किया। वरफ़अना लका ज़िक्र, आप देखिए हर वक्त फिजा में अजान होती है हर मुल्क के अंदर। अगर आप देखें तो एक जगह अजान खत्म होती है, दूसरी जगह शुरू होती है, और इस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर एक सदा बुलंद होती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और साथ में अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपके जिक्र को बुलंद कर दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत। अक्सर और बेशतर लोग ऐसा कहते हैं कि फला ने नबी मुकर्रम की सीरत लिखी, फला गैर मुस्लिम ने सीरत लिखी, फला पंडित थे उनने सीरत लिखी, माइकल हार्ट ने द 100 लिखा जिसमें 100 लोगों का मुंतखब किया उसने, जिसने इंसानियत के ऊपर असर डाला, और सबसे पहले नंबर पे रसूल अल्लाह को रखा। तो ये सब हिस्ट्री लिखने वाले क्या लिखेंगे जिसके बारे में खुद खालिक के कायनात ने लिख दिया वरफ़अना लका ज़िक्र, कि हमने तेरे जिक्र को बुलंद किया। अब ये लोग क्या जिक्र बुलंद करेंगे? सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 79 में अल्लाह फरमाता है करीब है कि आपका रब आपको मकाम महमूद पर खड़ा करे, मकाम महमूद आपको अता किया जाना। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं क़यामत के दिन बनी आदम का सरदार होऊंगा, सबसे पहले मेरी ही कब्र खोली जाएगी, सबसे पहले मैं ही शफाअत करूंगा और सबसे पहले मेरी ही शफाअत कबूल की जाएगी। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2278, मुस्लिम 2278। दूसरी हदीस सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहले मैं ही जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा। अल्लाह, ये मकाम है आपका। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 196। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं क़यामत के दिन तमाम लोगों का सरदार होऊंगा, तमाम इंसानियत के सरदार, आदम जात के सरदार। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 194। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का इख्तियार है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाज को बाज पर फजीलत अता फरमाई, तो सारे अंबिया पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजीलत अता फरमाई। तो ये फजीलत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता फरमाई है। ये हमारा काम नहीं है कि हम किसी नबी को किसी नबी से छोटा या बड़ा करें। हमारा ये अकीदा है कि सारे अंबिया मासूम अनिल खता है, और हर अंबिया को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो काम दिया हर अंबिया ने उस काम को पूरा किया। किसी न किसी से कोई खयानत की बात हमारे वहम गुमान में भी हमारे ईमान में नहीं आ सकती। हमें हर अंबिया पर ईमान लाना है। हाँ, जैसे आयतों से और हदीसों से पता चलता है कि सारे अंबिया पर, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का दस्तूर है कि बास को बास पर फजीलत देता है, तो सारे अंबिया पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फजीलत दी। जैसे हश्र के मैदान में नफ्स नफ्सी का आलम होगा, लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, आदम अलैहिस्सलाम इनकार कर देंगे कि आज अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत ज्यादा गुस्से में है, और आज से पहले कभी इतना गुस्से में अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम, लेकिन सब इनकार करते जाएंगे, और आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बड़ी हदीस है आपने सुना होगा, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि हाँ इस काम के लिए मुझे चुना गया, और आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सजदारेज हो जाएंगे। उस वक्त तक सजदे में रहेंगे जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहेगा। फिर खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा कि नबी मुकर्रम सर उठाइए, सवाल कीजिए सुना जाएगा, मांगिए दिया जाएगा। नबी मुकर्रम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हमद सना करेंगे, और वो हमद सना उस वक्त आपको सिखाई जाएगी। तो इन सारी हदीसों से हमें पता चलता है कि सबसे ऊंचा मकाम और मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन ये मकाम और मर्तबा ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता किया है, हम किसी को किसी से कम ज्यादा नहीं कर सकते। इस ताल्लुक से एक हदीस, यानी ये मुशरिकीन मक्का या यहूदी और नसरानी इस बात को एक लड़ाई का मौजू बना लेते थे कि हमारे नबी बड़े, हमारे नबी बड़े, ऐसा कहने के हम कोई हकदार नहीं है। इस ताल्लुक से हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक मुसलमान और एक यहूदी ने बाहम गाली गलौज की। मुसलमान ने कहा
اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہان والوں کے لیے منتخب کیا ہے، پورے جہان کے لیے منتخب کیا، اس ذات کے قسم۔ اور یہودی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہانوں میں سے منتخب کیا ہے۔ اس پر مسلمان نے یہودی کے منہ پر تھپڑ مار دی۔ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے مسلمان کی شکایت کی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہوں گے، چنانچہ سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے ایک جانب کو پکڑے ہوئے ہوں گے، نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے یا ان میں سے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس بے ہوشی سے مستثنا رکھا، یعنی دور رکھا۔ تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بتایا اور کہا کہ کسی نبی کو کسی نبی پر فوقیت نہیں دینا، تو یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو سارے انبیاء جو ہیں ان پر ہمیں ایمان لانا ہے، اور سارے انبیاء کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کہ یہ سب معصوم عن الخطا ہیں، جس سے اللہ رب العزت نے جتنا کام لیا اس نے اتنا کام کیا، انہوں نے اتنا کام کیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6517، مسلم شریف حدیث نمبر 2373۔ ایک اور حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3414، مسلم شریف حدیث نمبر 2373۔ یہاں تک ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت کا دستور کہ اللہ بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرماتا ہے، اور ہر انبیاء کا ایک اپنا مقام ہے، اور ہر انبیاء کو کسی ایک خاص چیز کے لیے اللہ رب العزت نے بلندی عطا فرمائی ہے، لیکن سارے انبیاء کے اوپر رحمت للعالمین خاتم النبیین کا مقام ہے، جن کے تعلق سے اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جو امام الانبیاء ہے، سارے انبیاء کی جنہوں نے امامت کرائی معراج پہ جانے سے پہلے، مقام محمود جس کے لیے اللہ رب العزت نے منتخب کیا کہ مقام محمود پر آپ کو فائز کرے گا، آپ کو شفاعت کا مقام دیا جائے گا اور سب سے پہلے شفاعت آپ کی قبول کی جائے گی، حوض کوثر آپ کو عطا کیا جائے گا، جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹانے والے ہو۔ آگے اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے بعد آنے والے لوگ باہم نہ لڑتے، رسولوں کے بعد آنے والے لوگ باہم نہ لڑتے، تو اسے لڑائی کا ایک موضوع بنا لی۔ کسی نے کہا کہ نہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کو ہی مانیں گے، کسی نے کہا نہیں ہم داؤد علیہ السلام کو، کسی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو ہی مانیں گے، لیکن مسلمانوں نے سارے انبیاء کو انبیاء کہا اور ان پر ایمان لائے، پچھلے انبیاء پر بھی، پچھلی کتابوں پر بھی، لیکن تعلیمات اللہ رب العزت نے ہمارے لیے فرض کر دی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور پچھلی کتابوں کو منسوخ کر کے، اور وہ جو احکام و مسائل تھے وہ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے سمو دی۔ تو اللہ اگر چاہتا تو ایسا نہیں ہوتا، یعنی کہ الگ الگ جو گروپ بن گئے ہیں، یہودی، نصرانی، مجوسی اور دوسرے، ایسے نہیں ہوتا۔ یہاں پہ اللہ رب العزت اپنی کمال قدرت کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی چھوٹ ہے، ورنہ آپ کائنات کے اندر ہر مخلوق کو دیکھ لیجئے، بڑی سے بڑی مخلوق، لیکن کوئی پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکے۔ سورج کو جس طرف لگا دیا، چاند کو جس طرف لگا دیا، زمین کو جس طرف لگا دیا، آسمان کو جیسا لٹکا دیا، بڑے بڑے ہاتھی اور جانور، پیڑ اور پودے، ہر کوئی اللہ رب العزت کے مطیع اور فرمانبردار، لیکن انسان اور جن، انہیں اللہ رب العزت نے عمل کی آزادی دی، انہیں صحیح اور غلط کی معرفت دے دی، پہچان دے دی، اور اب اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ آزادی کے بعد یہ بندہ میری اطاعت و فرمانبرداری کرے، میرے سامنے سجدہ کرے، میرے سامنے ہاتھ پھیلے، اور اسی ایگزام کا بدلہ جنت یا جہنم، اس ایگزام میں پاس ہوئے جنت، فیل ہوئے جہنم۔ تو اللہ نے فرمایا اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے بعد آنے والے لوگ باہم نہ لڑتے، جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی، لیکن انہوں نے باہم اختلاف کی۔ واضح نشانی، کیا ہمارے پاس واضح نشانی نہیں آئی کہ یہ قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، اور ہمیں ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا، انہیں اپنا آئیڈیل بنانا ہے۔ تو یہ واضح نشانیاں آ جانے کے بعد اختلاف، چنانچہ پھر آگے اللہ فرماتا ہے چنانچہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ایمان لائے، تو ہم میں سے کچھ ہیں جو ایمان لائے، اے اللہ ہم سب کے ایمان کو قبول فرما لے، اے اللہ ہم سب کو ایمان والا بنا، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا۔ تو یہ عمل کی آزادی اصل میں اللہ رب العزت نے دیا ہے، اس لیے کوئی ایمان لا رہا ہے، کوئی انکار کر رہا ہے، کوئی مان لے رہا ہے، کوئی اطاعت و فرمانبرداری کر رہا ہے، کوئی انکار کر رہا ہے۔ تو یہ کیوں ہوا؟ پھر اللہ نے دہرایا اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی مشیت اور چاہت کہ اس نے عمل کی آزادی دے دیا، صحیح اور غلط بتانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو پہنچا دیا، یہ کائنات بکھیر دی اللہ رب العزت نے کہ انہیں دیکھ کر کے تم اپنے رب کی معرفت حاصل کر لو، اور معرفت کے لیے اور بھی کئی ذرائع اللہ رب العزت نے کھول دیے، جس میں سے ایک ذریعہ انبیاء اور کتاب ہے۔ اور اب ہمارا رب یہ چاہتا ہے کہ ہمیں آزادی کے باوجود ساری مخلوق کا سر جھکا ہوا پہلے سے بنایا، ہمارا سر اٹھا ہوا ہے۔
اللہ چاہتا ہے کہ آزادی کے باوجود، طاقت اور قوت کے باوجود یہ بندہ بغیر زور زبردستی کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، اس کے سامنے سجدہ۔ تو اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ دیکھیں آپ بڑے بڑے فرشتے قوت اور طاقت میں، ہم سوچ نہیں سکتے ایسی قدرت اور طاقت اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی، لیکن اس کے بعد بھی پلک جھپکنے کے برابر نافرمانی نہیں کر سکتے۔ ہماری طاقت، ہماری آزادی کیا چیز؟ جنگلی جانور، سیارے، گیلیکسی، ہر کوئی اللہ رب العزت کی مطیع و فرمانبردار۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں آزادی عطا فرمائی ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، خرچ کرو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ خطاب کس سے ہے؟ آپ سے اور مجھ سے انشاءاللہ۔ ایمان والوں سے اللہ رب العزت مطالبہ کر، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کر، تمہارا کچھ نہیں، ہم نے جو تمہیں دیا ہے۔ یاد بھی دلا دی کہ تم یہ مت سمجھنا کہ تمہاری صلاحیت سے، تمہاری ڈگری سے اور تمہاری سمجھ اور عقل سے، تمہاری محنت سے تم کو یہ ملا ہے۔ یہ غلط فہمی میں نہ رہنا۔ اگر یہ غلط فہمی ہے تو ہم دیکھ لیں کہ ہم سے بڑی ڈگری والے ہم سے کم پیسے میں، ہم سے زیادہ محنت کرنے والے وہ روڈ پر دن بھر کام کرتے ہیں۔ محنت سے اور ڈگریوں سے، عقل سے اللہ رب العزت یہ عطا نہیں کرتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا عطا کرتا۔ تو اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تمہارے پاس کا تمہارا کچھ، کب تک خرچ کرو؟ تو سن لو کہ وہ گھڑی کتنی قریب آ چکی ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے۔ جیسے اگزامپل کے طور پر ابھی نوٹ بندی ہوئی، تو نوٹ بندی کا جو دن آنے والا تھا اس کے پہلے جس نے خرچ کر لیا، اور اس کے بعد وہ نوٹ ردی ہو، یا تو اسے پھینک دو یا تو اسے جلا دو۔ بس یہی ہے، جس دن وہ موت کا فرشتہ آئے گا اس کے بعد یہ دنیا میں سے ہم کچھ نہیں دے سکتے۔ تو اس دن کے آنے کے پہلے ہم خرچ کر لیں۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے یہ میرا مال ہے، میری دولت ہے، میرا مال ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ میرا گھر ہے، یہ میری دکان ہے، یہ میرا مال، لیکن اس کا وہ ہے، رسول اللہ نے فرمایا اس کا وہ ہے جو اس نے کھا لیا، تیرا وہ ہے جو تو نے کھا لیا، تیرا وہ ہے جو تو نے پہن لیا، تیرا وہ ہے جو تو نے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اب یہ جو بچا ہوا یہ تو وراثت ہے جو تیرے بعد دوسروں کو ملنے والا۔ تو اس دن سے آنے کے پہلے خرچ کر لو، جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی ٹریڈنگ نہیں ہوگی، کوئی بزنس نہیں ہوگا، اور نہ کوئی دوستی یا سفارشی کام آئے گی۔ یہی دوستی اور سفارشی، اسی میں شیطان نے ہمیں بہلا کر کے رکھا کہ دوستی کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہے، اور سفارش کہ فلاں سفارش کر دیں گے، فلاں سفارش کر دیں گے۔ وہاں کوئی سفارش جب تک اللہ رب العزت حکم نہیں دے گا، آیت الکرسی میں وہ بات بھی آئے گی انشاءاللہ، تو کوئی دوستی یا سفارش ہی کام نہیں آئے گی۔ اور پھر آخر میں فرمایا اور کفر کرنے والے ہی ظالم ہیں، جنہوں نے کفر کیا، انکار کر دیا، یعنی اللہ نے حکم دیا، اللہ کے حکم کا انکار کر دیا، تو کافر ہی ظالم ہیں، یہی ظلم کرنا۔ اللہ رب العزت ہمیں جو اللہ نے دیا ہے وہ اس کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ نے عقل صلاحیت دی ہے، عقل کو بھی اللہ رب العزت کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں خرچ کرنے والا اللہ بنا ہے۔ ہمیں آنکھ دی ہے، اللہ کے راستے میں سے خرچ کرنے والا، کان دیا ہے، صلاحیت دی ہے، طاقت دی ہے اور دولت دی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی نعمت دی ہے، اللہ رب العزت تو اسے تیرے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد وہ عظیم آیت الکرسی، آیت نمبر 255۔ آیت الکرسی کے تعلق سے 3 ہی اہم بات میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا وقت کی مناسبت سے۔ پہلی بات، آیت الکرسی کی فضیلت، اور فضیلت کیا؟ اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی علم نہیں، یہ سب سے بڑی فضیلت۔ دوسرا، اس میں حفاظت ہے آیت الکرسی۔ کس چیز کی حفاظت؟ ایمان کی حفاظت، توحید کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، اور دوسرا مال کی حفاظت۔ تیسرا پوائنٹ، اس کے اندر جنت ہے۔ اب یہ 3 چیزوں کے اوپر میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں۔ پہلی حدیث اس تعلق سے کہ یہ فضیلت ہے، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، حضرت ابی بن کعب سے رسول اللہ نے پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ میں سب سے زیادہ عظیم عظمت والی آیت کون سی ہے؟ دیکھیے لفظ کے اوپر بھی غور کریں کیونکہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ مطلب تمہارے پاس ہے یہ عظمت والی آیت، اور وہ کون سی ہے؟ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں اللہ رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، یعنی آپ نے علم کی نسبت اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تمہارے پاس سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے کتاب اللہ میں؟ تو آپ نے پھر وہی فرمایا۔ دوسری حدیث میں جو مسند احمد میں ہے کہ بار بار آپ نے جب یہ پوچھا تو حضرت ابی بن کعب نے کہا، ابو منذر آپ کی کنیت ہے، تو آپ نے کہا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا، یعنی آپ شاباشی دی، اور فرمایا اللہ کی قسم اے ابو منذر،
تمہیں علم مبارک. اس حدیث میں 4 باتوں کے اوپر ہم غور کریں گے. پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے سوال کیا. سوال پوچھنا یہ ٹیچر کی، استاد کی خیر خواہی کا پتہ دے. یعنی ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو لے کر کے، اپنے شاگرد کو لے کر کے فکر مند ہے اور ٹیسٹ لے رہا ہے کہ یہ سمجھ پا رہا ہے یا نہیں پا رہا ہے، اس کا علم کہاں تک پہنچا. یہ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ پوچھا کرتے تھے سوال تاکہ جان پائیں کہ صحابہ کہاں تک پہنچے ہیں علم و فراست. لیکن یہاں پہ ہمارا حال کہ ہم بیان کرتے ہیں اور کس نے کیا سمجھا اور وہ کیا سمجھا رہا ہے کوئی لینا دے. وہ سمجھ پایا نہیں پایا اور وہ کیا سمجھائے گا کوئی فرق نہیں. دوسری بات تو سوال کرنا اور جواب لینا یہ انبیاء کی سنت. دوسری بات، اب آپ نے صحابی سے بار بار پوچھا کہ اے ابو منذر، قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تمہارے پاس کتاب اللہ میں سب سے عظیم علم کون سا ہے؟ اس سے 2 بات پتہ چلتی ہے کہ آپ کو اپنے شاگرد پر کانفیڈنس تھا کہ یہ بتا سکتے ہیں، یا یہ بات ہے شاگرد کے فہم کو جاننا چاہتے ہیں کہ پورا قرآن تو علم ہے، نور ہے، اللہ کی وحی ہے. پورے قرآن میں اللہ ہی رب العزت کے تو احکام و مسائل ہیں، اللہ رب العزت کے آرڈرز ہیں. پھر ان میں بھی سب سے افضل، تو ان میں سب سے افضل یہ کسے سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ہم سے کوئی پوچھے کہ اسلام میں سب سے افضل کیا ہے تو سوچنے مجبور ہو گئے کہ اسلام میں سب سے افضل کیا ہے، عبادت میں سب سے افضل کیا ہے، علم میں سب سے افضل کیا ہے. قرآن ہم پڑھ رہے ہیں تو قرآن میں ہماری نظر کس علم کے اوپر سب سے زیادہ ہے؟ جغرافی کے علم کے اوپر، سائنس کے اوپر، ہسٹری کے اوپر؟ کون سا علم ایسا ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ گہری نظر ہونا چاہیے؟ کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ اللہ اکبر. اور صحابہ کا بھی فہم آپ دیکھیں کہ اب انہوں نے سوچا کہ اب مجھے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، بتانا ہی ہوگا. تو قرآن میں گویا کہ گوتا لگا کر کے اور پھر نکال لی. ہاں یہ چیز سب سے کی یا رسول اللہ، وہ آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت ہے سب سے. صحابہ نے یہ کہا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کہ آپ نے ان کے سینے پہ، دل پر شاباشی کا ایک ہاتھ مارا اور کیا کہا؟ اور فرمایا اللہ کی قسم اے ابو منزل، یہی علم تجھے علم مبارک ہو. تو شاباشی، مبارکباد، آپ نے علم کی مبارکباد دی. اور دل پر جیسے کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اکثر و بیشتر لوگ تالیاں بجاتے ہیں، کوئی اچھا کام کرتا ہے تو پیٹھ تھپ تھپاتے ہیں. لیکن نبی مکرم نے سینے پہ ہاتھ مار کر کے بتایا کہ سینے میں دل ہے اور دل میں علم ہوتا ہے اور یہ علم مبارک. اور پھر آپ نے کیا کہا؟ نبی مکرم کی ایک ایک ادا پہ قربان جائے. اور پھر کہا کہ تمہیں یہ علم مبارک. ہم کس چیز کی مبارکباد دیتے ہیں؟ ایک چیز ہم سمجھ لیں اور لکھ لیں سے کہ ہمارے نزدیک جس کی اہمیت ہے ہم اسی کی مبارکباد دیتے. ہمارے نزدیک جس چیز کی اہمیت ہے ہم اسی کی مبارکباد دیتے. کسی کی شادی ہوتی ہے، شادی کی مبارکباد ہمارے نزدیک بہت اہمیت ہے اس کی. کسی نے گھر بنا لیا، گھر کی مبارکباد، گفٹ. بچہ ہو گیا، بہت مبارک. کسی نے گاڑی خرید لیا، بہت مبارک. تو ہمارے نزدیک یہی چیزیں مبارکباد کے قابل ہیں. ہمارے نزدیک یہی چیزیں مبارکباد کے قابل. اسی کی مبارکبادوں میں ہم، دنوں کی مبارکباد میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں. کوئی اگر ہم میں سے یہ کہے کہ میں نے صاحب تفسیر ابن کثیر پورا پڑھ لیا ہے تو ہم حیران ہو کے اس کو دیکھیں گے یہ کیا کر دیا. کوئی ہم سے یہ سوال کر لے، ابھی ہم اس محفل میں سوال کر لیں کہ پوری بخاری شریف کس نے پڑھا ہے، اور اگر کسی نے کہہ دیا کہ میں نے پڑھا تو اس کو تعجب کی نظر سے دیکھیں کیا کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ نے یہ کہا کہ وہ آیت الکرسی، تو نبی مکرم اس بات سے آپ کا جو امپریشن تھا وہ یہ ہوا کہ آپ نے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ اللہ کی قسم اے ابو منذر، یہی علم تمہیں علم مبارک ہو. تو کیا مبارکباد دی آپ نے؟ علم کی مبارکباد. اور علموں میں سے بھی سب سے قیمتی علم نکال لیا صحابہ. اور وہ کون سا تھا؟ اس آیت میں جو علم ہے. اس آیت، یہ آیت افضل کیوں ہو گئی؟ اس میں ایسا کون سے احکام و مسائل ہے جس نے اس آیت کو افضل کر دیا؟ کیا اس میں نماز کا حکم ہے، روزے کا ہے، حج کا ہے، زکوٰۃ کا ہے؟ ایسا کون سا حکم ہے اس آیت کے اندر جو سب سے قیمتی حکم ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ؟ ایسا کون سا علم ہے جو سب سے قیمتی علم ہے اللہ کی بارگاہ؟ تو صحابہ نے وہ سمجھ لیا کہ اسلام 2 چیز سے مل کے بنا ہے، ایک عقائد، دوسرا مسائل. اور اصل جو ہے وہ عقائد ہے، اور اس کے بعد مسائل کی قیمت ہے. اور عقائد نہیں تو مسائل کی کوئی قیمت. اور عقیدے میں اللہ رب العزت کی معرفت، اس سے اونچی کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو اللہ رب العزت کی معرفت تو اور بھی آیتوں میں ہے. پھر یہ آیت سب سے افضل کیوں ہو گئی؟ اس میں معرفت کا کمال ہے. نوٹ کریں، اس میں معرفت کی کمال ہے. معرفت کا کمال کب ہوتا ہے؟ معرفت کمال کے درجے پر کب پہنچتی ہے؟ معرفت یعنی پہچان، تعارف. تو تعارف کمال کے درجے پہ اس وقت پہنچتا ہے، انٹروڈکشن کمال کے درجے پہ اس وقت پہنچتا ہے جب اس بات اور نفی دونوں چیز کا علم ہو جائے. اور اس آیت مبارکہ میں اس بات اور نفی دونوں چیز کا علم اللہ رب العزت کی ذات کے لیے دیا. جہاں یہ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ خوبی ہے، وہاں یہ بھی بتایا گیا کہ ان عیبوں سے اللہ رب العزت پاک ہے. یہ تھا اللہ کے تعارف کا کمال جو اس آیت کے اندر صحابہ نے
پورے اسلام کے اندر سے سب سے قیمتی علم، سب سے قیمتی کا جاننا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جاننا، اللہ کی معرفت۔ اس لیے آپ دیکھیں سورہ اخلاص کی فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ کی معرفت ہے، لیکن سب سے زیادہ اس آیت میں کیونکہ اس میں اثباتاً اور نفی دونوں چیز۔ تو یہ توحید کا علم، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، آپ کے سینے پہ شاباشی دی دل پر کہ اس دل کے اندر یہ علم ہے، اور کہا کہ تمہیں یہ علم مبارک، برکت کی دعا دی اللہ۔ اور یہ علم سب سے قیمتی علم، سب سے قیمتی کا جاننا۔ اس کے اندر پتہ ہے آپ کو 5 اللہ رب العزت کی اسماء الحسنی ہے، جو صفات بھی ہوتی ہیں، 20 صفات کا ذکر ہے، 20 صفات کا ذکر ہے، اور 5 سے 6 ایسی چیزوں کا ذکر ہے جو اللہ رب العزت کی شان کے خلاف ہے، جیسے اونگ اور نیند نہیں آتی۔ اس آیت الکرسی میں اللہ نے 10 باتیں بیان فرمائی ہے۔ ایک، اللہ نے دعویٰ کیا، اور 9 اس دعوے کا جواب دیا۔ اللہ لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیوں نہیں؟ اس کے جواب میں 9 باتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ تو یہ صحابی کو نبی مکرم نے کہا کہ تمہیں یہ علم مبارک۔ تو یہ سب سے قیمتی قرآن کے اندر آیت الکرسی کی فضیلت کیا فضیلت ہے کہ اس کے اندر سب سے بڑا علم ہے، اور سب سے بڑا علم سب سے بڑے کا جاننا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جاننا۔ سارے فساد، سارے شرک اور بدعات اور نافرمانی کی جو اصل وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے خالق کائنات کو نہیں پہچانا۔ جو بندہ جتنا زیادہ اللہ رب العزت کو جانتے چلا جاتا ہے، اس کے اندر اتنا زیادہ تقوی آنے چلا۔ وہ جان لیتا ہے وہ کیسا علیم ہے، وہ کیسا خبیر ہے، وہ کیسا سمیع ہے، وہ کیسا بصیر ہے، اس کی پکڑ کتنی سخت ہے۔ جو وہ اللہ رب العزت کو جانتا ہے، اللہ کی عظمت میں ڈوبتا چلا جاتا، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا چلا جاتا، اس کی محبت میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، اور اس کی محبت اس کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگیاں جینا شروع کر دیتا۔ تو یہ سب سے قیمتی علم جو اس آیت کے اندر۔ دوسری آیت دیکھتے ہیں، دوسرا حفاظت۔ اس میں ایمان یعنی توحید اور مال دونوں کی حفاظت تعلق سے یہ حدیث، اس حدیث کا آپ پہلے نمبر لکھ لیں، مسلم شریف حدیث نمبر 810، مسلم شریف حدیث نمبر 810۔ دوسری حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ اور صدقات و فطرے کے حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ تو رات کو ایک آنے والا آیا، یعنی ایک انسان کی شکل میں ایک آدمی آیا، ایک انسان آیا، اور اس نے اپنے کپڑے میں کھانے والی چیزیں بھرنا شروع کر دی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، یعنی تو نے چوری کیا ہے، میں رسول اللہ کی خدمت میں پیش کروں۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، اور اس نے اپنی غریبی اور فقیری کا رونا رویا، اور سخت حاجت مند ہوں، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اپنے رات کے قیدی کا حال تو سناؤ۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جب اس نے کہا کہ وہ سخت حاجت مند ہے تو میں اس کی حالت پہ ترس کھا گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا، پوائنٹ نوٹ کر لیں، اس نے تم سے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا۔ 2 بات آپ نے فرمائی، اس نے تم سے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا۔ جب آپ نے یہ کہا تو مجھے یقین ہو گیا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ وہ واقعی دوبارہ آئے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دے دی۔ تو وہ دوبارہ آیا، سو میں نے اسے پھر پکڑ لیا۔ چنانچہ اس نے پھر یہی کہا، آپ ترس کھائے اور چھوڑ دیا۔ پھر دوسرے دن نبی مکرم نے پوچھا، پھر تیسرے دن یہی بات ہوئی، آپ نے فرمایا وہ پھر آئے گا، وہ جھوٹا ہے۔ اب تیسرے دن جب حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی بات سکھاؤں گا، جیسے یہاں فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے تیسری بار اس کی گھات لگائی تو وہ پھر آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں کھانے کی اشیاء ڈالنا شروع کر دی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، اب میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، بس یہ تیسری اور آخری دفعہ ہے۔ تو روزانہ کہتا ہے اب نہیں آؤں گا، لیکن وعدے کے خلاف تو خود کرتا ہے۔ اس نے کہا، اب اس چور نے کیا کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ ایسے کلمات سکھا دیتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا۔ تو یہ نفع بخش علم کے بارے میں سن کر کے، اور صحابہ علم کے بڑے حریص تھے، علم حاصل کرنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ نے تو سب کچھ اپنا قربان کر دیا تھا، اور بھی جو اصحاب صفہ تھے، کاروبار کو چھوڑ کر کے بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی بات نکلے اور اسے یاد کر لے وہیں، یا اسے لکھ لے، ایسے علم کے حریص تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ کچھ ایسی بات بتانے والا ہے جس میں میرا فائدہ ہونے والا ہے، جس میں میرا علم کا اضافہ ہونے والا ہے، تو میں نے کہا وہ کیا کلمات ہیں، وہ کون سے کلمات تو سکھانے والا؟ کہنے لگا، جب بستر پر آؤ تو آیت الکرسی یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر آیت کے آخر تک پڑھ لیا کرو، تو ساری رات اللہ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرے گا، اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہ آئے گا، شیطان کوئی تمہارے قریب نہ آئے گا، اللہ کی طرف سے محافظ ہو جائے گا اگر تم نے یہ پڑھ لیا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رات کے قیدی کا کیا حال سناؤ۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس نے کہا تھا کہ مجھے کچھ ایسے کلمات سکھائے گا جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے گا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا وہ کیا کلمات ہیں؟ میں نے عرض کیا، اس نے مجھے کہا
کہ جب بستر پر جاؤ تو اول سے آخر مکمل آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، یعنی وہ آیت جس میں کرسی کا ذکر ہے، اور کرسی کیا ہے اور کیا اس کی عظمت ہے، کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم دیکھیں۔ تو مکمل آیت پڑھ لیا کرو، تو اس سے ساری رات اللہ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرے گا، اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہ آئے گا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے بات تو سچ کہی، اس نے تم سے بات تو سچ کہی، حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم 3 راتیں کس سے باتیں کرتے رہے؟ 3 راتیں کس سے باتیں کرتے رہے؟ کس کو پکڑا؟ کیا معلوم ہے تمہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا وہ شیطان تھا، یعنی جناتوں میں سے وہ شیطان تھا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2311 اور 5010۔ اب اس حدیث کو سمجھ۔ اس حدیث سے کیا چیزیں پتہ چلی؟ نمبر 1، شیطان نقصان پہنچاتا ہے، انسان کو بار بار پریشان کرتا ہے اور چوری کرتا ہے۔ دوسرا، جب وہ انسان کی شکل میں آتا ہے تو اس کے پاس اتنی ہی طاقت ہوتی ہے جتنی ایک انسان کی طاقت۔ اگر وہ کسی بلی کی شکل میں یا سانپ کی شکل میں آئے گا تو اتنی ہی طاقت اس وقت ہوگی جتنی اس جانور کی طاقت۔ آپ نے اسے پکڑ لیا۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ وہ بار بار آتا ہے، اور صحابہ کی ہرس پتہ چلی کہ علم کی آپ کیسے حریص تھے، علم کو حاصل کرنے کے لیے، کہ آپ نے اس سے بھی چور ہے لیکن اس سے بھی بات سننا پسند کر، لیکن عمل نہیں کیا۔ علم حاصل کیا، سن لیا، لیکن عمل نہیں کیا۔ کیا کیا پھر؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس علم کو پیش کیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کی مہر لگ گئی، آپ کی صداقت کی مہر لگ گئی، اس کے بعد اب وہ ہمارے لیے قیامت تک کے لیے علم بن گئی۔ تو علم تو کسی سے بھی لیں، لیکن اس وقت تک اس پر ایمان نہیں لا سکتے جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے وہ ٹیلی نہ ہو جائے، جب تک آپ کے بات کی مہر نہ لگ جائے۔ اور ایک بات پتہ چلی کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اب شیطان بعض دفعہ کئی لوگوں کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، ان کے دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے، ان پہ وسوسہ کرتا ہے، تو اس سے بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ بات کرے گا، رسول اللہ نے بتا دیا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ وہ بھاگتا کس سے ہے؟ کب وہ نہیں آئے گا اس نے خود خبر دے دی، کیونکہ چور ہی بتاتا ہے کہ فلاں گھر میں کتنی سیکیورٹی ہے، اس نے بتا دیا کہ میں اس گھر میں اس آدمی کے پاس نہیں جاتا، پھٹک نہیں سکتا جو اس آیت کا پڑھنے والا۔ عمر فاروق کو دیکھ کر کے بھاگتا تھا، یہ گلی بدل دیتا تھا شیطان۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ویسی معرفت تھی۔ آیت الکرسی میں کیا ہے؟ کیوں آیت الکرسی کو دیکھ کر کے بھاگتا ہے؟ ایک اور حدیث میں ہے، وقت نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو صرف آیت الکرسی کی فضیلت اگر بتاؤں تو بہت سی ہے، کہ جب بندہ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، پیچھے کے راستے سے ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے۔ مطلب جس کا عقیدہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایسا ہو جائے کہ وہ حی اور قیوم ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک لفظ کے اوپر ہم غور کریں گے کہ وہ ہمارا رب کون ہے جس کو ہم پکارتے ہیں، جس کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ کسی نعوذ باللہ پتھر یا جانور یا مردے کے اوپر یقین رکھنے والی قوم نہیں ہے ہم، ہمارا حی اور قیوم کے اوپر ایمان رکھنے والی قوم ہے، وہ جو سنتا ہے، جو دیکھتا ہے، جو جانتا ہے، جو حفاظت کرنے کے لیے قادر ہے۔ اللہ نہیں فرماتا کہ کیا میں اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہوں؟ اس رب کے ماننے والے، میرے بندے پر میرا ہی زور چلتا ہے، ہم اس رب کے ماننے والے۔ ولا تہینوا ولا تحزنوا، تم ڈرو نہیں، تم گھبراؤ نہیں، تم ہی سر بلند رہو گے۔ کب؟ ان کنتم مؤمنین، ہم اس رب کے ماننے والے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اس کا زور چلتا ہے ہمارے۔ یہ شیطان کیا کرے گا؟ جس دن یہ ایمان اور یقین ہو جائے گا، شیطان اسی طرح بھاگے۔ تو بہت قیمتی بات یہ پتہ چلی کہ جب بار بار شیطان کسی کے پاس آ رہا ہے، اسے تکلیف پہنچا رہا ہے، تو کیا کرنا ہوگا؟ اس کا ایمان اور عقیدہ اللہ رب العزت کی پر بنانا ہوگا، اسے اللہ کی معرفت کرانا ہوگا، اور اللہ کی معرفت کا کمال، اللہ کے تعارف کا کمال آیت الکرسی۔ جب ایسا ایمان اور یقین ہو جائے گا تو شیطان دیکھ کر کے بھاگے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 23115010۔ اچھا، یہ حادثہ جو ہے اور بھی دوسرے صحابہ کے ساتھ ہوا ہے، الگ الگ مقام پر الگ الگ باتیں آتی ہیں۔ تیسرا، اس میں جنت ہے۔ تو اس سے کیا ہمیں پتہ چلا کہ اس میں حفاظت بھی ہے، کہ مال کی حفاظت بھی ہم نے کر لی، اور دوسرا اپنے ایمان اور توحید کی حفاظت بھی ہے۔ اگر آیت الکرسی کے لفظوں کو سمجھ لیں گے ہم، اللہ کی پہچان ہو جائے گی کہ کون ہے ہمارا رب، تو ہمارا ایمان بھی بچ جائے گا، توحید بھی بچ جائے گا۔ تیسرا، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے، اسے جنت میں داخلے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکتی۔ مطلب یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے والا موت کے بعد سیدھے جنت میں جائے گا۔ یہ سے ابن حبان وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے۔ یعنی ہر نماز کے بعد جو اپنے عقیدے کو ریفریش کر لے کہ میں کس رب کا ماننے والا، میرا رب کون ہے، اللہ کی معرفت کو پھر سے یاد کر لے، تو وہ ایسا جیے گا دنیا کے اندر کہ موت کے بعد، موت کے علاوہ تو اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ ایسے پڑھنے سے نہیں ہوگا کہ طوطے کی طرح ہم پڑھ لیں،
ایک ایگزامپل سے میں بات کو اپنی ختم کروں گا. نرم دل انسان ایک جنگل میں گیا اور دیکھا اس نے، اور وہ دیکھے کہ کئی طوطے جو ہیں ایک پنجرے میں بند ہیں، اور اسے بڑی دیا آئی کہ ایسے آزاد پنچھیوں کو اس نے پنجرے میں قید کر لیا. اسے بہت دیا آئی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک آزاد طوطے کو اس نے دیکھا تو اس نے اس کو سکھایا. شکاری آتا ہے، جال پھیلاتا ہے، دانے کا لوبھ دکھاتا ہے، جال میں پھنسنا نہیں چاہیے. شکاری آتا ہے، جال پھیلاتا ہے، دانے کا لوبھ دکھاتا ہے، جال میں پھنسنا نہیں چاہیے. بار بار اس نے بولا، اس نے یاد کر لیا. اب دوسری بار جب اس شخص کا وہاں سے گزر ہوا جنگل سے، تو اس نے دیکھا کہ کئی طوطے پیڑ پہ بیٹھے ہوئے اور سب پڑھ رہے ہیں. شکاری آتا ہے، جال پھیلاتا ہے، دانے کا لوبھ دکھاتا ہے، جال میں پھنسنا نہیں چاہیے. بہت مطمئن ہو گیا، خوش ہو گیا کہ اب کوئی بھی طوطا نہیں پھنس پائے گا اس شیطان کے جال. ایسی ہم مطمئن ہو گئے کہ سب پڑھ رہے ہیں آیت الکرسی، اور اب تو کسی کے پاس شیطان نہیں پھٹکے. اب تو سب نے توحید جان لی، اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی. تیسری بار جب وہ پھر سے اس جنگل سے گزرا تو سب پنجرے میں قید ہیں، اور پنجرے میں قید ہونے کے بعد پڑھ رہے ہیں. کیا فائدہ؟ کیوں ہوا ایسا کہ پنجرے میں قید ہونے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ شکاری آتا ہے، جال پھیلاتا ہے، دانے کا لوبھ دکھاتا ہے، جال میں پھنسنا نہیں چاہیے، اور پھنسے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں انہیں پتا نہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں انہیں پتا نہیں. نہ انہیں پتا ہے، اور پتا نہیں ہے تو ایمان کہاں سے ہوگا؟ ارے علم نہیں ہے تو ایمان کیسے؟ علم ایمان کو دعوت دیتا ہے، اور ایمان عمل کو بلاتا ہے. علم نہیں تو ایمان کیسے آئے؟ صحابہ کو کیسے ایمان آیا؟ جب وحی آئی اور وحی سنانا شروع کیا، اور وہ علم آیا وحی کا، اور ایمان آنا شروع ہو گیا. اور جب ایمان آیا تو عمل آنا اپنے آپ شروع ہو جاتا ہے. یہ حال ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں. اتنی بڑی گستاخی ہم نے کی ہے اللہ کے کلام. دنیا کی کوئی کتاب آج تک آپ دیکھیں، آپ میں سے کئی لوگوں نے گریجویشن کیا ہوگا، کئی لوگوں نے اور بڑی پڑھائی کی ہوگی، کوئی ایک کتاب بھی آپ نے اپنے کورس کی بغیر سمجھے نہیں پڑھی. پھر اتنا بڑا غداری یا گستاخی اپنے رب کے کلام سے، اپنے رب کے خط سے، کہ اس نے خط پہنچایا اور اسے ہم بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں. کس کو بیوقوف؟ صرف اپنے آپ کو. اللہ کے کلام کو پڑھیں گے تو اللہ کو جان پائیں گے. آج کی جیسی کلاس میں سب سے اہم بات یہ کہ اللہ کے کلام میں بہت سے علم ہیں، لیکن علموں میں سب سے اونچا علم، سب سے اونچے کا جان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جان. اور اللہ کی صفات، اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ رب العزت کا انٹروڈکشن اس آیت کے اندر دیا گیا. اللہ کے تعارف کا کمال ہے اس آیت کہ جس میں اس بات اور نفی دونوں کا ذکر ہے. یعنی آیت الکرسی میں اللہ کے 5 نام بتائے گئے. اللہ کے اسماء الحسنی وہ اللہ کی صفت بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی 20 صفات بھی بتائی گئی ہیں. ہر صفات نام نہیں ہوتی، ہر صفت نام نہیں ہوتی. ہر نام کچھ الگ ہوتے ہیں جس کے تعلق سے قرآن حدیث میں واضح طور پر ذکر ہو. اور اسی طریقے سے 6 یا 5 یا 6 ایسی چیزیں بھی ہیں اس کے اندر اللہ کے بارے میں انکار کے بارے میں بتاتی ہے. جیسے اللہ رب العزت کو اونگ اور نیند نہیں آتی وغیرہ وغیرہ. آیت الکرسی میں اللہ نے اپنے بارے میں 10 باتیں بیان فرمائی. ایک، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے دعویٰ کیا، اللہ لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. کیوں نہیں؟ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا. 9 دعوے اللہ رب العزت نے، اس بات کے 9 دعوے اللہ رب العزت نے جواباً پیش دلیل دیا. انشاءاللہ تعالی آیت الکرسی کے تعلق سے کل ہم پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں کیا عظیم علم رکھا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک ہم نے جو کچھ بھی پڑھا سمجھا اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے کلام میں، تیرے نبی کے فرمان میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق عطا. اے اللہ اس فہم سے سمجھنے کی جس فہم سے صحابہ نے سمجھا ہمیں توفیق دے. اے اللہ ویسا ایمان لانے، ویسا عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے جیسا تو پسند کرتا ہے. اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے اوپر، عمل صالح کے اوپر ہمیں زندہ رکھ. جب ہمارا خاتمہ فرما تو ایمان بالخیر کے ساتھ ہمارا خاتمہ. اے اللہ تو ہمیں سب سے عظیم علم عطا فرما. اے اللہ اپنی معرفت کا علم، اے اللہ تیری پہچان کا علم ہمیں عطا. اے اللہ ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کر. اے اللہ ہم تیری معرفت کا، محبت کا سوال کر. اے اللہ ہم تجھ سے تیرے دین کی محبت کا سوال کر. اے اللہ ہم تجھ سے تیرے نبی کی محبت کا سوال. اے اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان کے اوپر، اخلاص کے اوپر، اخلاص کے عمل کے اوپر ہمیں زندہ رکھ. ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم صلی وسلم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.